دی فرمایا اس سے لے جاؤ اور اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے دل بدل دے گا۔ مطلب کہ تم یہ کھاتے رہو، اب جو تمہارے اوپر تنگ دستی ہے پھر ہمیشہ تو تنگ دستی نہیں رہتی، کبھی بندے کے اوپر غربت بھی آتی ہے، کبھی اللہ نواز بھی دیتا ہے، اور کبھی کوئی شاہ ہوتا ہے، کبھی گدھا بن جاتا ہے۔ یہ سب رب کی کرم نوازیاں اور سب رب کی دین ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تم لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل پھیر دے گا۔ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آپ نے تو اس سے بہت زیادہ ساز و سامان دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ انی رأیت ابا ھذہ، میں نے اس کے باپ اور بھائی کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک قلعے کا لمبے عرصے تک محاصرہ کیا، پھر ان دونوں نے اسے فتح کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم مال میں سے حصہ وصول کر رہے تھے۔ جب وہ قلعہ فتح ہو گیا تو ہم لوگ مال سے حصہ وصول کر رہے تھے، جو مال ہمارے قبضے میں آیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس خاتون کے باپ اور بھائیوں کو اسلام کے لیے جس قدر خدمات ہیں ان کے مقابلے میں ہم اس خاتون کو کچھ نہیں دے رہے۔ یعنی جتنی ان کے اس خاتون کے بھائی اور باپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، خدمت کی ہے، لیکن جو کچھ ہم نے اس خاتون کو دیا ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ کتنی اس کے باپ اور بھائی نے خدمات کی ہے۔ وہ آج لوگ دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کو کیا صلہ دیتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں۔ دنیا اسلام کے کتنی قیمتی ہیرے ہیں جن کی عظمت اور شان انتہائی نمایاں ہے۔ محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مصنفین ہیں، مدرسین ہیں، اہم انتہائی شخصیات ہیں، اپنی مدد آپ خود ہی دین کا کام کر رہی ہیں۔ اور حضرت عمر کے خادم حضرت اسلم بیان کرتے ہیں سیدنا عمر ہررا اور کم کی طرف نکلے، یہ ایک علاقہ ہے، تو میں ان کے ساتھ تھا جب ہم مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے۔ یہ دوسری بات ہے، فاصلے پر واقع اسرار نامی جگہ پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آگ روشن ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اسلم میرا خیال ہے یہاں کی تاریکی اور سردی کے سبب کوئی قافلہ رکا ہوا ہے جو آگ جلا کر ٹھنڈ اپنی ختم کر رہا ہے، ہم بھی وہیں چلتے ہیں اور میرے ساتھ چلو۔ پھر ہم تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ آگ جل رہی ہے، اس پر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور بچے بھوک سے چلا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے، فرمایا اے روشنی والو تم پر سلامتی ہو، اے روشنی والو تم پر سلامتی ہو۔ سیدنا امیر المومنین نے انہیں آگ والوں کہنے سے پرہیز کیا۔ آگ والے جہنم والوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم آگ سے ہے نا، تو آگ والے تو جہنم والوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین نے انہیں آگ والا نہیں کہا بلکہ فرمایا اے روشنی والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر اجازت طلب کی، سیدنا امیر المومنین قریب ہوئے، اجازت طلب کی، پوچھا کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا ہم اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اب عورت بولی بھوک کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں اور بچے رو رو کر ڈھنڈال ہیں۔ سیدنا عمر امیر المومنین نے فرمایا اس ہنڈیاں میں کیا؟ اس نے کہا پتھر ہیں، ان بچوں کو بہلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور کم وقت سو بھی نہیں رہے اور یہ پتھر پکے گے بھی کب؟ تو میں تو امیر المومنین کی جان کو رو رہی ہوں۔ اس وقت بھی امیر المومنین کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور اسی وقت واپس لوٹے، کچھ مال لیا اور اپنے کندھے پہ رکھا اور ان کی خدمت میں پہنچے۔ قریب میں آتا ہے، پھر وہ عورت کہتی ہے کہ آپ جیسا امیر المومنین اللہ ہمیں عطا کر دے، آپ جیسا امیر المومنین ہمیں اللہ عطا کر دے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم فرمانے لگے آئے مائی اچھی بات کر کہ میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم۔ وہ کہنے لگی اچھا آپ امیر المومنین ہیں، تو یہ ہے سیدنا امیر المومنین
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت جو آپ خلق خدا کی کیا کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود پھر بھی لوگوں کی خدمت اس قدر کرتے ہیں اور اس شان و شوکت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ تو تھی آپ کی خلق خدا کی خدمت کرنے کی باتیں. اور آپ دیکھیے ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق نے تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی کہ میں تازہ مچھلی کھاؤں. جب خواہش کی، ان کے غلام جرفا نے جلدی سے سواری پکڑی اور دو راتیں جانے کی لگتی تھی جہاں سے مچھلی ملتی اور 2 دن واپس آنے کے لگتے تھے. سواری لی، چل پڑا اور مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک بڑا ٹوکرا خرید لایا، کیونکہ آپ کی عقیدت تھی امیر المومنین سے. جب خرید کر لایا اور ابھی اپنی سواری کا پسینہ پونچھ رہا تھا، سواری تھکی ہوئی تھی، پسینہ پونچھ رہا ہے، اسے سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے دیکھ لیا. فوراً فرمایا عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو نے عمر کے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جانور کو اس قدر تکلیف اٹھانا پڑی ہے کہ جانور نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے میری خواہش پر کہ میں مچھلی تازہ کھاؤں. اس قدر تکلیف اٹھانا پڑی ہے ایک جانور کو امیر المومنین کی اس خواہش کے لیے. اللہ کی قسم عمر اس سے نہیں چکھے گا. فرمایا اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا کہ جو میری خواہش کے لیے جانور کو اتنا تکلیف اٹھانا پڑے کہ جس کو اتنا پسینہ آ جائے پھر امیر المومنین وہ مچھلی کھائے، میں یہ کھانا گوارا نہیں کر سکتا. تو یعنی آپ کی جانوروں کے ساتھ بھی اتنی ہمدردی اور شفقت تھی. اس لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دجلہ دریا کے کنارے بکری کا پیاسا بچہ بھی مر گیا تو بروز محشر اس کا حساب بھی امیر المومنین سے لیا جائے گا. یہ آج کے حکمران کی بات نہیں، آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کہ عوام تو بھوکی مر رہی ہوں، بھوک کی وجہ سے تنگ دست ہوں، لیکن آج کے بادشاہ عیش و عشرت سے کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ وہ امیر المومنین ہیں جن کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل تک ہے. آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں. ابن سعد سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم اون کے زخم کو ہاتھ سے دھوتے خود ہیں. اون کے اوپر زخم ہے، امیر المومنین بادشاہ ہیں، خود صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ تمہاری اس تکلیف کے بارے میں قیامت کے روز مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ ان کو اتنی تکلیف تھی اور اے امیر المومنین تجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا. تو خوف خدا سے روتے اور کہتے قیامت کے دن اس اونٹ کی جو تکلیف ہے اس کے بارے میں کہیں رب ذوالجلال مجھے فاروق اعظم سے پوچھنا لگے. تو اس قدر آپ کی عاجزی و انکساری تھی. اور یاد رکھیں جانوروں سے کی ہوئی محبت اور شفقت اور جانوروں کی خدمت جنت میں لے جا سکتی ہے. اگر خلق خدا کی خدمت کی جائے تو وہ بھی جنت میں لے جاتی ہے. خلق خدا کی خدمت کرنے سے خود خدا راضی ہوتا ہے اور جانوروں سے بھی اگر ان کی خدمت کی جائے تو رب ذوالجلال پھر بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ایک عورت اپنی بلی کی وجہ سے دوزخ میں چلی گئی. ایک عورت اپنی بلی کی وجہ سے دوزخ میں چلی گئی. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے باندھ کر بلی کو رکھا ہوا تھا، گھر کے اندر باندھ کر رکھا تھا، اسے نہ خود کھلایا کرتی تھی کوئی چیز اور نہ ہی پلایا کرتی تھی، نہ ہی اس بلی کو کسی وقت میں چھوڑا کرتی تھی کہ جو بلی خود جا کر کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لے. جو بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی تو اللہ رب العزت نے اس بلی کی وجہ سے اس خاتون کو سزا دی. آپ سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی. اس نے ایک کنواں دیکھا، وہ ایک
कुएं में उतर गया और पानी पिया। जब वो कुएं से निकला तो उसने देखा कि एक साइड पे कुत्ता प्यासा जो है वो तड़प रहा है और कीचड़ जो है उसको चाट रहा है। फिर उसने देखा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जिसमें पानी लेकर इसको पिलाऊं, ये भी प्यासा है। तो उसने अपने मोजे यानी जूते उतारे, उनके अंदर पानी लिया और उस कुत्ते को प्यासे को पानी पिलाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे जन्नत अता फरमा दी। पता चला कि जानवरों के साथ इस कदर शफ़क़त की जाए तो रब्बुल जलाल जन्नत अता फरमा देता है। उस खातून ने बिल्ली को इस कदर सज़ा दी तो रब्बुल जलाल ने उसको सज़ा दे दी, और जिसने जानवर के साथ इस कदर मोहब्बत की रब्बुल जलाल उसको जन्नत अता फरमा। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म है, जिसकी हुक्मरानी सिर्फ लोगों पर ही नहीं, जिसकी हुक्मरानी ज़मीन पर भी है, जिसकी हुक्मरानी हवाओं पर भी है, जिसकी हुक्मरानी पानी पर भी है। एक लोंडी है जो खड़ी रो रही है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म पूछते हैं, ऐ लोंडी तू क्यों रो रही है? वो कहती है कि मेरी मालिका जो है वो बड़ी जालिम है और उसने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था और मुझे धक्का लगा है, ये मेरा तेल डुल गया है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म अपने पाँव की एड़ी ज़मीन पे मारते हैं और फरमाते हैं, ऐ ज़मीन तेरे ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने अदल नहीं किया तो अमीरुल मोमिनीन के होते हुए इस लोंडी का तेल पी जाए। तो वो वापस तेल निकाल देती है ज़मीन और आप फरमाते हैं लोंडी इसको शीशी के अंदर डाल दें। ये अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु है, जिसकी हुक्मरानी ज़मीनों पर भी है, जिसकी हुक्मरानी हवाओं पर भी है, जिसकी हुक्मरानी पानी पर भी है और जिसकी हुक्मरानी इंसानों पर भी है, और 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। आधी दुनिया का बादशाह है अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक शख्स आता है, एक इलाके का गवर्नर हुक्का भेजता है कि जब तक दरियाए नील में एक लड़की को बनास मार कर न डाला जाए उस वक्त तक दरियाए नील नहीं चलता। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म दरिया के नाम खत लिखते हैं, खत लिख कर देते हैं, कहते हैं जाकर दरिया के अंदर डाल देना। और लिखते हैं कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है चल, वरना तेरी कोई ज़रूरत नहीं। जब हुक्का डालते हैं वो दरिया ऐसा चलता है कि आज तक कभी सूखा ही नहीं। तो आपकी हुक्मरानी पानियों पर भी हैं, आपकी हुक्मरानी ज़मीन पर भी हैं। तो दुआ है रब्बुल जलाल हम सबको अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत और शान को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और रब्बुल जलाल ये इस्लामी साल का आगाज़ हुआ है, ये पूरा साल हम सबको दुनिया भी बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। और सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की यकम मुहर्रम को शहादत है, इसलिए आपकी ज़िंदगी के चंद असबाब सुनाए हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जिन हज़रात ने सुनते अदा फिर सुनते अदा।